باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایام ازاں پوری توانائی کے ساتھ، پوری رقت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ جاری و ساری ہیں، اور تمام مومنین کا، چاہے وہ فرش عزا پہ ہوں یا ممبر پہ، ذاکر ذاکرائے اہل بیت کی صورت میں، ان کا یہ اہم فریضہ ہے کہ پیغام کربلا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ کربلا دراصل اس حق و باطل کے معرکے کا نام ہے کہ جس میں امام حسین مظلوم نے اپنے خون کی قربانی دے کر اسلام کے مرجھائے ہوئے پودے میں دوبارہ جان ڈالی۔ دیکھا جائے تو حسین حقیقت میں شہید ولایت ہیں، قربان ولایت ہیں۔ عصر عاشور کے دن جب امام حسین مظلوم نے عمر سعد سے یہ پوچھا تھا کہ سچ سچ بتا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، تو عمر سعد نے کہا تھا بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک دن پہلے وہ اس بات کا اعادہ کر چکا ہے کہ رے کی گورنری چاہیے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں مولا علی کا حسد تھا جو چھپا بیٹھا تھا، اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے امام علی اور ان کے جانثاروں کا گھیراؤ کیا اور ان پہ مصیبت کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ آپ کی جدہ محافظہ ولایت ہیں، اور آپ خود محافظ اور شہید ولایت۔ چنانچہ حسین کی قربانی کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا کہ جب تک ولایت کو نہ سمجھا جائے۔ دیکھا جائے تو غدیر عوام کی کربلا ہے، اور کربلا خواص کی غدیر۔ بس فرق یہ ہے کہ غدیر میں بیعت کر کے جفا کی گئی، اور کربلا میں بیعت اٹھا لینے کے باوجود وفا کی گئی۔ ولایت وہ عظیم عہدہ ہے کہ جس کے لیے خود خدا متمنی ہے۔ ہم خدا کو نبی کہیں تو غلط، رسول بھی نہیں کہہ سکتے، خلیفہ بھی کہیں تو شرک، کہ اللہ تو خود خلیفہ بھیجنے والوں میں سے، خلیفہ بنانے والوں میں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو نہ نبی کہہ سکتے، نہ رسول، نہ ہی خلیفہ۔ لیکن ولایت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے بندے کے ساتھ شیئر کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 55، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے ولی تو اللہ، اس کے رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں جنہوں نے زکوٰۃ دی۔ آیت الکرسی میں آپ تقریباً روزانہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے، اور اللہ ان لوگوں کو ظلمات، اندھیروں سے نکال کر نور، ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عہدے میں شریک ہوا تو وہ ولایت کا عہدہ ہے۔ اور ایک عبادت بھی ایسی ہے کہ جس میں خود اللہ شریک ہونا پسند کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
درود بھیجو محمد والے محمد پہ، جس طرح خود اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ تو درود وہ عبادت کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ عہدہ ولایت وہ عہدہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ آئیے اس ولایت کے تناظر میں حقیقی مومن کو تلاش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس ولایت کی بات کی اور اس ولایت کے لیے ہمیں کس طرح تیار ہونے کا حکم دیا۔ رسول کا خطبہ ولایت ایک الگ موضوع ہے، 2 گھنٹے پر مشتمل اس ولایت کے فرمان میں تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک رسول اللہ کا ایک اشارہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، کیونکہ رسول اللہ کا قول بھی حدیث ہے اور ان کا فعل بھی حدیث ہے، بلکہ ان کا اشارہ بھی حدیث ہے۔ تو جس طرح آج کل کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان اپنی باڈی لینگویج، اپنے فیشل ایکسپریشن اور آئی کانٹیکٹ سے پہچانا جاتا ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کس نیچر، کس طبیعت کا ہے۔ تو رسول اللہ کی ہر ادا، جیسے آپ سنتے ہیں کہ اونٹوں کا پالان جو ہے وہ استعمال ہوا، اونٹوں کے پالان استعمال ہوئے اسٹیج بنانے کے لیے، اور جس طرح علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کو سامنے لایا گیا، اس طرح بہت ساری باتیں جس میں بہت سارے اشارے موجود ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اشارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس اشارے سے مسلمانوں میں موجود 3 گروہوں کی نشاندہی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس گروہ میں میرا گروہ کون سا ہے اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ دیکھیے، رسول اللہ نے جب اعلان ولایت کیا تو انتظار کیا ان لوگوں کا جو پیچھے رہ گئے تھے، انتظار کیا ان لوگوں کا جو آگے بڑھ چکے تھے، اور جب دونوں افراد اس جگہ پہ آ گئے جہاں پہ رسول اور علی کھڑے ہوئے تھے، تو پھر جا کے رسول اللہ نے اعلان کیا۔ تو رسول اللہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اہل بیت سے پیچھے نہ رہ جانا، کوتاہی لغزش نہ کرنا، سستی نہ کرنا ان کے حکم کی اتباع کرنے میں۔ اور رسول یہ بھی بتلانا چاہ رہے تھے کہ ان سے آگے نہیں بڑھ جانا، یعنی ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ پڑھے پڑھائے ہیں، بس وہی رہنا اور وہی کرنا جو تم کو کہا جائے۔ لیکن ایک دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ دیکھو، میں علی کو تمہارا ولی بنانے جا رہا ہوں، ولی سے کمتر کسی عہدے پر کمپرومائز نہ کرنا، یعنی علی کو فقط حاکم نہ سمجھ لینا، علی کو فقط خلیفہ نہ سمجھ لینا، علی تمہارا ولی ہے، اور علی کو ولایت سے آگے نہ بڑھانا، یعنی علی کو میرے برابر یا مجھ سے آگے خدا سے نہ ملا دینا۔ تو مسلمانوں کے دونوں گروہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک وہ گروہ جو علی کو ولایت سے نکال کر فقط خلیفہ یا ایک حاکم تسلیم کر لیتا ہے یا فقط ایک صحابی مان لیتا ہے، وہ گروہ مقصرین کا گروہ ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو علی کو رسول اور اس کے بعد اللہ سے ملا دیتا ہے، یعنی غالی شیعہ جو علی کو اللہ بنا دیتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کی تفصیل، نشانیاں، علامات اور ہمارے اندر کس طرح جو ہے وہ خوبیاں پیدا ہوں کہ جو ہم کو ان دونوں گروہوں سے ممیز کریں۔ سب سے پہلے اس گروہ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو مقصرین یا مقصر لوگوں کا گروہ ہے، اور اس کے بارے میں مولا علی ہی سے ایک روایت بڑی دلچسپ مشہور ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا، علی آپ کون سے خلیفہ ہیں؟ تو علی نے جواب دیا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ اب پوچھنے والا بڑا حیران ہوا کہ آپ چوتھے خلیفہ کیسے؟ تو علی نے کہا کہ دیکھو، پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرے خلیفہ داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ ہارون علیہ السلام، اور چوتھا میں۔ اور اس کی تفصیل اور اس کی دلیل خود ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آدم کو لوگوں کا خلیفہ بنایا، انسانوں کا خلیفہ بنایا۔ دوسرے خلیفہ داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 26، سورہ صاد قرآن کا 38واں سورہ ہے، چیپٹر 38 ورس نمبر 26۔ تیسرے خلیفہ ہارون علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں کہا گیا قرآن میں کہ قول موسیٰ
لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اے اللہ میرے پیچھے میرے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، چیپٹر 7 ورس نمبر 142۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تم اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ اور یہ دعوت ذو العشیرہ کی بات ہے کہ رسول اللہ نے 3 دن تک دعوت کی اور تیسرے دن اپنا مدعا بیان کیا اور اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی دولت لے کر آیا ہوں کہ جیسی دولت اور نعمت تمہیں آج تک میسر نہیں، اور وہ اسلام کی دولت ہے۔ اور کون ہے جو اس اسلام کی دولت کو پھیلانے میں، اس اہم حکم الہی کو لوگوں میں پہنچوانے میں میرا حامی اور مددگار ہوگا؟ تو علی نے کہا کہ انا ناصر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر، آپ کا مددگار ہوں۔ چنانچہ تیسری مرتبہ کہنے پہ رسول اللہ نے کہا انت وزیری و وسیع و خلیفتی، کہ تم میرے وزیر، میرے وسیع اور میرے خلیفہ ہوں۔ تو اس طرح علی جو ہیں وہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علی چوتھے خلیفہ تو ہیں لیکن خلیفہ الہی ہیں، خلیفہ ثقیفائی، خلیفہ شورائی یا خلیفہ جمہوری نہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اگر ہم علی کی خلافت کو لیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس ایسے پیغامات ہیں کہ علی نے اپنی خلافت کو، اپنی حکومت کو اس طرح انجام دیا کہ رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ کسی بھی حکمران کے لیے وہ بن گئے۔ ہمارے نزدیک خلافت جز ولایت ہے۔ ولایت ایک بڑا دائرہ ہے اور خلافت اس کا ایک چھوٹا دائرہ، اس میں موجود ایک چھوٹا دائرہ۔ تو اگر ولی یا امام خلیفہ نہ بھی ہو، حاکم نہ بھی ہو، حکمران نہ بھی ہو، حکومت اس کے پاس نہ بھی ہو، تو بھی وہ اللہ کا ولی اور امام کہلائے گا۔ اس کی حیثیت خود علی کے سامنے کیا تھی خلافت کی، کہ جب بات ہو رہی تھی علی کو خلیفہ بنانے کی، مسجد نبوی میں شور مچ گیا تھا، تو ابن عباس مولا علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی آپ کو خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ مولا علی اپنی جوتی سینے میں مصروف تھے۔ ابن عباس نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا لیکن بدستور مولا علی اپنے کام میں مصروف رہے، تو ابن عباس نے ان کو جھنجھوڑا اور بہت تاکید کے ساتھ بتلایا مولا علی آپ کن کاموں میں مصروف ہیں، آپ کو خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو مولا علی نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ ابن عباس یہ تو بتاؤ جس جوتی کو میں سی رہا ہوں اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ مولا ویسے تو اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں، ہاں اگر میں آپ کا نام لے کر بیچوں تو شاید کچھ درہم مل جائیں، ورنہ اس جوتی کو کوئی 1 درہم میں بھی نہ خریدے۔ تو مولا علی نے کہا کہ تمہاری یہ خلافت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ ہے وہ حکومت، یہ ہے وہ حکمرانی جو حیثیت جوتی بھی نہیں رکھتی۔ تو جو شخص خود مولا کائنات ہو تو اس کے نزدیک تو ایک زمین کے ٹکڑے کی مولائیت، ایک زمین کے ٹکڑے کی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی جب کوفے میں داخل ہوتے ہیں تو خلیفہ مسلمین یا حاکم وقت کے طور پہ ایک ماڈل، ایک نظریہ، ایک تھیم پیش کرتے ہیں، اور جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے کوفے والوں گواہ رہنا کہ میں اس لباس اور اس گھوڑے کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ لے کر جاؤں تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہارے حق میں کوتاہی کی ہے۔ یعنی اپنے ایسٹس انہوں نے پہلے ڈکلیئر کر دیا اور بتلا دیا کہ میرے پاس فقط یہ گھوڑا اور یہ لباس ہے، دیٹس اٹ۔ اگر اس سے زیادہ میں رکھوں گا تو اس کا مطلب ہے وہ میں نے تم سے لیا ہے، تم سے چرایا ہے، تمہارے مال میں خیانت کی ہے۔ لباس بھی کیسا لباس کہ جب وہ پھٹتا ہے اور درزی کے پاس لے کے جاتے ہیں، درزی اس کو سینے کی کوشش کرتا ہے تو جگہ جگہ سے وہ پھٹتا چلا جاتا ہے۔ درزی کہتا ہے کہ مولا اس میں تو پیوند لگانے کی جگہ نہیں، اس قابل نہیں کہ اس کو پہنا جائے، تو خدا را آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ مولا علی اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ لباس نے مجھے چھوڑا، میں نے لباس کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ مولا ہم بھی آپ کے پھٹے ہوئے لباس کی طرح ہیں کہ جو خود آپ کا ساتھ تو چھوڑ دیتا ہے لیکن آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور پھر یہ وہی لباس ہے کہ جس کے لیے مولا علی نے اپنی تلوار بیچی
اور یہ کہا کہ تلوار بیچے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ مجھے ایک لباس اپنے لیے خریدنا ہے۔ سواری کے بارے میں کہا جاتا مولا علی کے پاس نہایت سست اور لاغر گھوڑا تھا، اور لوگ اکثر کہا کرتے تھے مولا علی آپ بہت بڑے شہ سوار، بہت بڑے بہادر ہیں، تو کوئی تیز رفتار گھوڑا لیجئے۔ تو مولا علی کہا کرتے تھے کہ میں نے گھوڑا میدان جنگ میں جانے کے لیے لیا ہے، میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے نہیں لیا۔ خلیفہ وقت لیکن کھانا آپ دیکھ لیجئے، جو کی روٹی کبھی گندم نہیں کھائی۔ کسی نے پوچھا کہ آدم افضل ہے کہ آپ؟ تو مولا علی نے کہا کہ میں افضل ہوں، کیونکہ آدم کو منع کیا گیا تھا کہ گندم نہ کھانا، اور انہوں نے کھائی، اور مجھے منع نہیں کیا گیا تھا لیکن پھر بھی میں نے گندم نہیں کھائی۔ بازار سے گزرتے ہیں تو قصائی کہتا ہے کہ مولا آپ گوشت خرید لیجئے، نیا تازہ گوشت آیا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ بازار سے گزرے ہیں، یا کوئی ایسا وقت پڑھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں چیز خرید لیں، ہمارے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن پھر بھی ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم کوئی بہانہ بنا دیتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسراف ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن حاکم وقت ہونے کے باوجود اتنی سادگی سے اپنی غربت کا اظہار کرنا کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قصائی کہتا ہے کہ آپ بعد میں دے دیجئے گا، میں صبر کر لوں گا۔ تو مولا نے کہا پہلے میں اپنے پیٹ کو کہوں گا کہ صبر کرے، پھر میں تم سے کہوں گا صبر کرنے کا۔ جس مکان کی آپ زیارت کرتے ہیں کوفے کی مسجد کے سامنے، وہ مولا علی کا اپنا مکان نہیں تھا، ان کی بہن کا دیا ہوا مکان تھا۔ تو مولا علی کا لباس اور مولا علی کی سواری، بس جس کے ساتھ وہ کوفے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ لے کر نہیں نکلتے۔ تو یہ علی کی خلافت جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ولایت کا ایک جز تھا، اور اس کی کیا حیثیت تھی مولا علی نے بتا دی، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی کہا کہ تمہاری خلافت کی حیثیت میرے نزدیک بکری کی ناک کی رینٹ کے برابر بھی نہیں، یعنی بکری جو ناک چھنکتی ہے، جو رینٹ نکلتی ہے، اس سے بھی کمتر ہے۔ اب یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ علی کو فقط خلیفہ سمجھ لینا، خلیفہ وقت سمجھ لینا، اس سے بڑھ کر ہیں علی۔ اب آئیے اس طرف کہ علی کو لوگوں نے آگے بڑھا دیا اور اللہ سے ملا دیا۔ دیکھیں علی ولی اللہ کلمے کا جز ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ علی ولی اللہ میں سے ولی آپ ہٹا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ علی اللہ۔ تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ در حقیقت علی کو ولی نہیں مانتے، جبھی تو وہ علی کو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ اور خود علی نے اپنے خدا نہ ہونے کی واضح طور پہ قول و فعل سے کئی طریقوں سے تردید کی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ مثلا 4 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا ہم شب ہجرت کی بات کرتے ہیں۔ شب ہجرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے علی کو کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ مولانا اظہر حسین زیدی کہتے ہیں مولا علی نے پوچھا ہوگا کہ کیا اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے جواب دیا ہوگا ہاں، اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ یعنی علی جب سوئے تو لگ رہا تھا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ وہ جو شعر آپ اکثر پڑھتے ہوں گے، کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، انگشت بدندہ ہے سب مکے کے کافر، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے۔ تو علی رسول بن کر سو گئے، اور جب اٹھے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو علی ہیں۔ لوگ جو ہیں پریشان۔ تو علی نے ہجرت کی رات سو کر نہ صرف رسول کی جان بچائی ہے بلکہ رسول کی رسالت بھی بچائی ہے اور توحید بھی بچائی ہے۔ رسول کی جان تو واضح ہو گیا، رسول کی رسالت کیسے بچائی؟ دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان میں ایک وبا پھیلی تھی پیسے جمع کرانے کی، کہ بھئی آپ پیسے جمع کرائیں آپ کو 5% ملے گا، پیسے جمع کرائیں آپ کو 10% ملے گا، 20% ملے گا۔ تو پاکستان میں کسی گاؤں میں ایک شخص تھا، اس نے یہ آفر کی، پیشکش کی کہ میں آپ کو 5, 10, 50 نہیں بلکہ 100% دوں گا، یعنی آپ پیسے جمع کرائیں اور 1 مہینے میں اس کو ڈبل کر دوں گا۔ تو لوگ جو ہے اس کی طرف چلے گئے پیسے جمع کرانے کے لیے، اور جب اس نے آنیسٹلی وہ پیسے ڈبل کر کے دینا شروع کر دیے تو پورے پاکستان میں یہ خبر پھیل گئی، اس کا نام جو ہے وہ ڈبل شاہ پڑ گیا۔ تو مطلب یہ کہ آپ پیسے جمع کرائیں اور مہینے میں ڈبل۔ اب یہ ہوا 10 سال کے بعد، وہ شخص اتنا مشہور ہوا کہ تمام پاکستان کے لوگ اپنی ساری جمع پونجی اس کے پاس جمع کرانے لگے۔
اور پھر 10 سال کے بعد اربوں کھربوں روپیہ لے کر وہ رفو چکر ہو گیا۔ اچھا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے تو بڑے ایمانداری سے اپنے کام کو نبھایا، 10 سال تک کبھی کسی کے پیسے نہیں مارے، کوئی اونچ نیچ نہیں کی۔ تو لوگوں نے یہی کہا کہ اس نے اسی دن کے لیے تو کیا تھا کہ وہ لوگوں کا اعتماد خرید لے، جب لوگ اس کو امین و صادق سمجھ لیں گے تو وہ پیسے لے کے بھاگ جائے۔ تو اگر خدا نخواستہ علی امانتوں میں اونچ نیچ کر دیتے، یا جسے کہتے ہیں کہ کسی اور شخص کے ہاتھوں امانتیں سپرد کر دی جاتی اور وہ امانت میں کچھ اونچ نیچ کر دیتا، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 13 سال امانت داری اور صداقت کا ڈھونگ اسی دن کے لیے تو رچایا تھا کہ آخر میں سب کی امانتیں اور پیسے لے کے رفع چکر ہو جائیں گے۔ جیسے خود ہم دیکھتے ہیں کہ یزید نے کیا کہا تھا دربار میں آل رسول کو دیکھ کے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب اتری تھی، یہ تو حکومت حاصل کرنے کا بہانہ تھا۔ تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے یا خطیر رقم حاصل کرنا چاہتے تھے، لوگ کسی اور کو بنا دیتے تو رسول کی نگاہ میں کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ اگر کسی کو بنا دیتے تو ہو سکتا تھا وہ امانتیں لینے کے ساتھ ساتھ بستر بھی لے کے رفو چکر ہو جاتا۔ اور کیا ایسا نہیں ہوا، کیا جناب سجاد کے نیچے سے جو ہے بستر نہیں گھسیٹا گیا، لوٹا گیا؟ کیا حسن مجتبیٰ کے نیچے سے مصلی نہیں کھینچا گیا؟ کیا سکینہ کے گوشوارے نہیں نوچے گئے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں واقعات کے اعلیٰ ترین لوگ، مقدس ترین لوگ بھی موجود ہیں اور پست ترین لوگ بھی اپنے رذائل سے لوگوں کو جو ہے وہ حیران کیے دے رہے ہیں۔ تو علی نے بستر رسول پہ سو کر نہ صرف یہ کہ رسول کی جان بچائی بلکہ رسالت بھی بچائی۔ اور توحید کس طرح بچائی؟ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو بس یہ نصیریوں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ غالیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، تو خدا تو سوتا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور میں سو رہا ہوں بستر رسول پہ۔ اگر علی چاہتے تو اس رات عبادت کر کے بھی پوری رات گزار سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نصیریوں کو پیغام دینا ضروری تھا، اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ الزام لگا سکتے تھے کہ دیکھو ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے کہ خوف کے مارے خدا نخواستہ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی۔ اور چوتھا پیغام علی نے اپنا ایمان بھی بتلا دیا، اور خود مولا کی روایت ہے کہ یقین کی نیند شک کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ساری رات آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اپنے یقین و ایمان کے ساتھ سو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ شک کی حالت میں عبادت کریں۔ قطامہ جو کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی محبوبہ تھی، اور اس نے کہا تھا مولا علی کا سر مجھے لا کے دو پھر میں تم سے شادی کروں گی، تو یہی قطامہ اپنے گھر کی پہلی منزل پر اپنے باپ کے ساتھ موجود، باپ جو ہے کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ دیکھ رہا ہے، اور کچھ دیر نظارہ دیکھنے کے بعد اپنے بستر پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ تو قطامہ پوچھتی ہے کہ بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی والے اپنی طرف بلا رہے ہیں، جنگ صفین کا واقعہ ہے اس دور کا، اور حکیم شام والے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو قطامہ نے کہا بابا آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تو قطامہ نے وہ مشہور جملہ کہا کہ بابا آپ نے ساری عمر سجدے میں گزار دی اور کہیں بھی نہیں پہنچے۔ تو آدمی یقین کے ساتھ لمحے بھر کی عبادت کر لے، بجائے اس کے کہ شک کے ساتھ پوری زندگی سجدے میں گزار دے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے اور حق کس کی طرف ہے۔ تو یہ شب ہجرت ایک عمل، بلکہ عمل بھی کیا دیکھا جائے تو غفلت، جب ہم سوتے ہیں تو غفلت میں ہوتے ہیں، تو جب علی کی غفلت، علی کی نیند جنت خرید سکتی ہے، علی کی نیند رسالت اور توحید بچا سکتی ہے، تو علی کی بیداری، علی کا عمل کیا کچھ نہیں بچا سکتا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دوسرا موقع کہ جب علی نے اپنے آپ کو خدا نہ منوانے کا میسج دیا، پیغام دیا۔ جنگ خیبر میں مولا علی کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ نے 2 انگلیوں سے خیبر کا در جو ہے وہ اکھاڑ دیا تھا۔ لوگ اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے 2 انگلیوں سے آپ جو ہے وہ، تو قمر جلال بھی
خوب کہتے ہیں کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ تو کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ مولا آپ انسان نہیں ہیں، یعنی آپ خدا ہیں۔ اور جب مولا نے انکار کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے آج علی سے پرسنل ملاقات کریں گے، ان کے خیمے میں جا کے خود ان سے پوچھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ واقعی یہ انسان ہیں کہ خدا ہیں۔ اب یہ گروہ جو ہے وہ جاتا ہے مولا علی کے پاس خیمے میں، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ علی جو ہے وہ جو کی روٹی توڑنے میں مصروف ہے، اپنے گھٹنے پہ رکھ کر جو کی روٹی، آپ کو معلوم ہے جو کی روٹی جو ہے وہ عام گندم کے آٹے کی روٹی کی بنسبت سخت ہوتی ہے، اور اگر باسی ہو یعنی 4-5 گھنٹے بھی گزر جائیں تو وہ اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اور جو کی روٹی کے بارے میں ہم بتاتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے، 30% گلوکوز ہوتی ہے اس میں، روٹی میں جو ہے وہ 50% ہوتی ہے اور چاول میں 60%۔ تو جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ جو کی روٹی کھائیں، وہ بہت انشاءاللہ ان کے لیے مفید ہوگی۔ بہرحال تو سنت علی سمجھ کے کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملے گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو جب وہ بیٹھے تو مولا علی نے ان سے کہا ذرا میرے لیے پانی آگے بڑھانا، تو انہوں نے پانی آگے بڑھایا تو مولا نے جو ہے وہ روٹی پانی میں بھگوئی اور پھر اپنے گھٹنے سے توڑی۔ تو کہتے ہیں وہ 50 افراد تھے جو علی کو خدا کہنے پہ مصر تھے اور تصدیق کے لیے آئے تھے، وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے کہ اگر کوئی شخص روٹی کو توڑنے میں پانی کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ علی آپ نے اپنی شان کہاں کہاں گھٹا کر خدا کی شان کو بڑھایا ہے۔ وہ علی جو 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دے، وہ کیا جو کی روٹی نہیں توڑ سکتا، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ لوگ اب مجھ پہ خدا کا شک کرنے لگے ہیں تو اپنی شان کو گھٹانا شروع کر دیا۔ تیسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ قمبر کے ساتھ قبرستان جا رہے تھے، قمبر نے کہا مولا کوئی معجزہ ہو جائے۔ اکثر مولا کے ساتھی مولا علی سے معجزات کی یعنی یوں سمجھیے انٹرٹینمنٹ کی جو ہے وہ خواہش کیا کرتے تھے کہ مولا کوئی معجزہ ہو جائے۔ تو مولا علی نے ایک قبر کے مردے کو کہا کہ میرے حکم سے اٹھ، وہ مردہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دور آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اٹھ، تو دوسرا مردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو قمبر کہتے ہیں مولا یہ اللہ کا نام لینے کا کیا تکلف کیا آپ نے، آپ پہلے ہی جملہ کہتے تھے میرے حکم سے اٹھ، تو یہ بھی مردہ اٹھ جاتا، پہلا والا بھی تو اٹھا تھا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ میں خدا کو منوانے کے لیے آیا ہوں، خدا بننے کے لیے نہیں آیا، یعنی اگر میں چاہوں تو خدا کا نام لیے بغیر بھی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ پنجتن کے پاس کائنات ہے، تو یوں سمجھ لیجیے ایک پاور آف اٹارنی، لیٹر آف اٹارنی دیا ہوا ہے اللہ نے، بھئی یہ میں تمہیں مرضی دے رہا ہوں اپنی اور تم جو چاہو کرو۔ تو ان کو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیٹا گھر تمہارے حوالے، اپنی مرضی سے جو کرنا کرو، کیونکہ اس کو اعتماد ہوتا ہے اپنے بیٹے پہ۔ تو مولا کائنات کے پاس بھی یہی ہے کہ اگر اللہ کا نام لیں اور نہ لیں تو بھی، تو جب ہم علی سے مانگتے ہیں تو اس میں مقصد بھی یہی ہوتا ہے، علی سے مانگنا گویا خدا سے مانگنا ہے۔ کیوں کہ علی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کمپنی میں ہم مینیجر سے تنخواہ مانگتے ہیں، حالانکہ کمپنی کا اونر ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، لیکن ہم اس سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اونر ہی نے تو اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ مینیجر کوئی کرپشن، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ چوتھا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ مولا علی نے جب سورج پلٹایا تھا تو کہتے ہیں کہ فوراً سجدہ کیا۔ آپ جب عراق کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہلا شہر بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں، تو ہلا شہر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہاں مسجد ہے، مسجد ہلا، اور وہ جگہیں پہ جہاں پہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا تھا، وہاں پہ 2 خطبے بھی لٹکے ہوئے ہیں جہاں مولا علی نے الف کے بغیر اور نقطے کے بغیر خطبے دیے تھے۔ تو تاریخ میں یہ موجود ہے کہ مولا علی نے سورج کو 1 یا 2 مرتبہ نہیں 60 مرتبہ 60 ٹائمز پلٹایا تھا۔ کہتے ہیں کہ مولا علی نے سورج کو پلٹانے کے بعد سجدہ کیا فوراً، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ مولا علی نے اس سے پہلے تو کئی معجزات کیے لیکن کبھی کسی معجزے کے بعد سجدہ نہیں کیا، یہ مولا علی نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو علماء عالم اس کی تفصیل اور تفسیر میں جا کے بتلاتے ہیں کہ غالباً ابراہیم کی روح تڑپ اٹھی ہوگی
کہ میں نے تو نمرود کو چیلنج کیا تھا کہ میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہاں تو علی نے مغرب سے سورج نکال کے دکھا دیا، اس کو پلٹا دیا۔ تو فوراً جب علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ابراہیم کی روح کو اطمینان ہوا ہوگا کہ سجدہ کرنے والا خدا کا بندہ تو ہو سکتا ہے، خود خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی کو فقط حکومت، حاکمیت یا خلافت تک محدود کرنے والے مقصر ہیں، اور وہ لوگ جو علی کو آگے لے جاتے ہیں اور خدا سے ملا دیتے ہیں وہ غالی ہیں۔ اچھا، امام ششم کا ایک قول ہے، اس میں بہت ضروری ہے بتلانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مقصر کو تو اپنے پاس بٹھا سکتے ہیں لیکن غالی کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے۔ کیوں؟ کہ غالی علی کو ولی سمجھنے کے بعد علی کو اللہ سے ملا رہا ہے، جبکہ مقصر نے ابھی علی کو اپنا ولی سمجھا ہی نہیں ہے۔ فقط وہ ایک حاکم، فقط وہ ایک صحابی، فقط وہ خلیفہ سمجھ کر اس پہ اکتفا کر بیٹھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ موبائل آپ کسی بچے کو دیں تو اس میں ویڈیو گیمز کھیلے گا، لیکن ایک بڑے کو دیں تو اس میں وہ سارے فنکشنز موجود ہیں، اسے استفادہ کرے گا۔ تو علی سے فقط حاکم یا خلیفہ کے طور پہ استفادہ کرنا انتہائی، جسے کہتے ہیں کہ علی سے سوء استفادہ ہے، یا جسے کہتے ہیں سورج کی روشنی میں ہونے کے باوجود چراغ جلانے سے مترادف ہے، یا سمندر کے سامنے، دریا کے سامنے ہوتے ہوئے چند گھوٹ پہ اس کے اکتفا کر لینا ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کی طرف کہ جو نہ مقصرین میں سے ہیں، نہ غالیوں میں سے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو علی کو علی کے مقام پر، یعنی ولی اللہ کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے، دیکھا جائے تو اس میں شریعت کی تمام پابندیاں، شریعت کی تمام اصول و قوانین آ جاتے ہیں، سارے معروفات اور منکرات، لیکن دو چیزوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے جن کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھیے، ہم علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ علی کے ساتھ بہت سارے شیعہ تھے جو بعد میں منکر ہو گئے۔ خوارج علی کے شیعہ تو تھے، مسجد کوفہ میں علی کا معجزہ دیکھنے کے بعد علی کو خدا کہنے والے علی کے شیعہ تو تھے۔ اشعث بن کندی، قیس بن اشعث کندی جو تھا وہ علی کا شیعہ تو تھا۔ اسی طرح ایک اور شیعہ کی آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس نے شیعیت سے علی کی دشمنی کی طرف سفر کیا۔ دیکھیے، ایک شخص تھا جو مولا علی کے ساتھ صفین میں شریک تھا، مولا علی کے ساتھ صفین میں لڑا، بلکہ اس کو زخم بھی لگے، اور وہ فخر کرتا تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ علی کی رہنمائی میں تم نے یہ زخم کھائے، یہ صحیح صعوبت برداشت کی۔ بہت بڑا پرہیزگار، بڑا متقی اور نمازی، اول وقت میں نمازوں کا ادا کرنے والا، 16 حج اس نے کیے ہوئے تھے۔ تو یہ شخص تھا جو علی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن اس میں 3 خامیاں تھیں۔ بس اشارہ کرنا یہ مقصود ہے کہ یہ 3 خامیاں آپ اپنے اندر بھی تلاش کریں، اگر ہیں تو آپ ڈریں۔ تو پہلی خامی یہ تھی کہ وہ حسد کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حسد کتنا خطرناک مرض ہے۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس کو قابل نے اپنایا تو وہ دنیا کا پہلا قاتل بن گیا، اور آج تک دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں کہا جاتا ہے اس کا 1/4 حصہ قابل کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی تعریف کر دیتا کسی اور کی، جیسے اکثر ہوتا ہے، آپ نمازی، پرہیزگار، بہت اچھے ذاکر یا ذاکرہ ہیں، اور آپ کے سامنے کسی اور ذاکر، ذاکرہ، نمازی، پرہیزگار کی بات کر دی جائے تو آپ کو تھوڑا سا دکھ، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو وہ حسد کرتا تھا اگر اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کر دی جائے۔ دوسرا جو ویک پوائنٹ تھا اس کا، وہ کیا تھا؟ استہزاء، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور لوگوں کی تضحیک کیا کرتا تھا، ان کو جو ہے طعنے اور جو ہے برے برے القابات سے نوازا کرتا تھا، فقط ہنسی مذاق کے لیے۔ تیسری، ہنسی مذاق کے لیے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اتنا ناپسند کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے بغیر لڑے، بغیر خون بہائے فتح مکہ کیا،
لیکن کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے 11 افراد کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹ جائیں تو ان کو قتل کر دینا۔ اس میں بیشتر وہ لوگ تھے، خواتین بھی شامل تھیں ان 11 افراد میں، اس میں وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ ہجو یعنی رسول اللہ پر مضحکہ خیز اشعار بنانا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آج کل کے دور میں فنی ویڈیو کلپس کسی کی پیروڈی کی جاتی ہے، اس طرح کرنا۔ تو پیروڈی کرنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ مروان بن حکم کے نام بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے سب سے پہلے قتل حسین کا اشارہ دیا تھا۔ ولید بن عتبہ جب گورنر مدینہ تھا، اس کا باپ حکم رسول کی نقل اتارا کرتا تھا، اور کہتے ہیں ایک دفعہ رسول کی نقل اتار رہا تھا تو رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ تو ایسا ہی ہو جا، اور اس پہ اسی وقت فالج گرا اور وہ ویسا ہی ہو گیا۔ حکم وہ تھا کہ جس کو رسول اللہ نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا، مدینہ بدر کر دیا تھا، اور اس وقت حاکم مروان یعنی اس کا بیٹا اس کی پیٹھ پہ سوار تھا۔ تو ان 11 افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا جو اسلام اور رسول اللہ کی تضحیک اور مذاق بنانے میں مصروف تھے۔ اس طرح میں چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چوتھے امام کہیں راستے میں جا رہے تھے تو وہ مذاق کرتا تھا اور ہنسی اڑاتا تھا لوگوں کی، اور لوگوں کو ہنساتا تھا، اور کچھ اس سے پیسے بھی مل جاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں گروپس بنے ہوئے ہیں فنی ویڈیو کلپس کے۔ تو امام سجاد جا رہے تھے تو اس شخص نے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ جا کر ان کی ابا کو اتارا اور ابا کو پہن لیا، اور ان کی ایکٹنگ نعوذ باللہ کرتے ہوئے اسی طرح چلنے لگا۔ مولا سجاد نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کے دوست کو بلایا اور کہا کہ اس کو کہہ دینا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس وہ کرے گا کہ جس نے اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیا۔ اور آج کل بھی آپ دیکھ لیجیے جو ماحول ہمارے یہاں ہیں، ٹی وی پروگرام، انٹرنیٹ، موبائلز، واٹس ایپ، فنی ویڈیو کلپس، ہنسنے ہنسانے والی پوسٹ، بلکہ پہلے تو ماہ رمضان تک یہ چیز محدود تھی، اب ماہ محرم میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ خود اپنے ہی علماء کی فنی ویڈیو کلپس ہم فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہماری گڈ بک میں نہیں ہے اور صحیح نہیں بھی ہوں، تو ہم دشمن کو ایک ہتھیار دے رہے ہیں، دشمن کو ایک موقع دے رہے ہیں اپنے اوپر خود ہنسنے کا۔ آج وہ غلط لوگوں پہ ہنس رہے ہیں، کل وہ صحیح لوگوں پہ ہنسنا شروع کر دیں گے۔ آج وہ غلط لوگوں کی میمز بنا رہے ہیں، وہ صحیح لوگوں کی میمز بنانا شروع کر دیں گے۔ تو اتنا خطرناک ہے مذاق کرنا، خصوصی طور پہ دینی معاملات میں انسان کو فوراً دین سے نکال دیتا ہے۔ پانچویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ ہنستے تھے تو فوراً کہا کرتے تھے اللہم لا تمقتنی، اے اللہ مجھے بھول نہ جانا، اے اللہ مجھے چھوڑ نہ دینا، صرف فقط مسکرانے پہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جو استہزاء کیا کرتا تھا، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ہنسی اڑایا کرتا تھا۔ تیسری خامی کیا تھی اس میں؟ کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا، جہاں اچھا کھانا ملتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں اچھا کھانا ملتا ہے وہاں پہ بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی بھی کر لیا کرتا تھا۔ اچھا وہ حرام و حلال بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اچھا کھانا ہوگا تو اچھا کھانا کھلانے والے عموماً حلال حرام کا خیال نہیں کرتے، تو کرتے کرتے بہادر تو تھا، اس کی رسائی جو ہے بادشاہ کے دربار تک ہو گئی، اور وہ ابن زیاد کے وزیروں میں سے ایک وزیر بن گیا۔ کہتے ہیں کہ عمر سعد نے جب خط لکھا ابن زیاد کو کہ میں نے مولا حسین کو 3 باتوں پہ راضی کر لیا ہے، یا تو وہ مدینے واپس چلے جائیں، یا کہیں اور چلے جائیں، یا پھر بیعت کر لیں، تو یہ ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں عمر سعد کے دل میں حسین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حسین کو جانے کی اجازت دے رہا ہے، تو آپ مجھے جانے دیجئے، میں حسین کا قلاقامہ کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تم چلے جاؤ۔ جب عمر سعد نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ کمانڈر ان چیف یہ بن جائے گا اور حسین کو مارنے کے لیے یہ آگے ہوگا، کربلا کی جیت کا صحرا اس کے سر چلا جائے گا تو میری رے کے گورنی اور سب کچھ چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں حسین کو مارے دیے دیتا ہوں اور ان کو کہیں جانے بھی نہیں دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی شخص جو ابن زیاد کے دربار میں تھا، اس نے کہا تھا آپ مجھے بھیجیے، میں حسین کا کام تمام کرتا ہوں۔ عصر عاشور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے حسین کی پیٹھ پہ چڑھ کر کند خنجر سے مولا حسین کی گردن کو ذبح کیا، یعنی شمر۔ تو آپ نے دیکھا ایک شخص جو فقط شیعان علی میں سے تھا، 3 برائیوں، 3 لغزشوں کی وجہ سے، حسد، استہزاء اور کھانا،
لذیذ کھانوں کا شوقین، آج کل کون ایسا شخص ہے جو لذیذ کھانوں کا شوقین نہ ہو؟ کون ایسا شخص ہے جو ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑاتا ہو؟ کون ایسا شخص ہے جو وقتی طور پہ ہی صحیح کسی نہ کسی طور پر حسد میں مبتلا نہ ہو جاتا ہو؟ گھروں میں یہ حسد نظر آتا ہے، اسکول کالجوں میں، آفیسز میں یہ حسد نظر آتا ہے۔ تو ان 3 برائیوں سے بچیے، ورنہ شیعہ سے شمر ہونا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب آئیے دوسری طرف کہ ہم کیا تبدیلی اپنے اندر لائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے اپنے اندر عملیت پسندی پیدا کریں۔ امام سے روایت ہے کہ سرگرم عمل ہوئے بغیر تم ہماری ولایت و محبت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ سستی اور کاہلی میں فقط ولایت علی پہ تکیہ کر کے، فقط محبت علی پہ، محبت اہل بیت پہ تکیہ کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں۔ خود 8ویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے عمل پر اعتماد کر کے ہماری محبت کو نہ چھوڑنا، اور ہماری محبت پر تکیہ کر کے اپنے عمل کو ترک نہ کرنا، دونوں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ کہہ لینا کہ بس ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ شفاعت کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوا بھی تو آپ کو جہنم میں ایک کافی لمبا عرصہ گزارنا پڑے گا۔ 5ویں امام کی روایت ہے کہ کچھ ہمارے ماننے والے جہنم میں جب کوئلہ بن جائیں گے تب ان کو ہماری شفاعت نصیب ہوگی۔ جیسے ماں اپنے بچے کے کپڑے دھوتی ہے نا، تو جو کپڑے جتنے گندے ہوتے ہیں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ بڑا اچھا علماء علام فرماتے ہیں کہ ہم جو بی بی کے دشمنوں پہ لعن طعن کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دربار میں بی بی کو 2 گھنٹے کھڑا رکھا، تو مجھے بتائیے کہ بی بی کو دربار میں 2 گھنٹہ کھڑا رکھنے والے زیادہ قابل ملامت ہیں، یا وہ لوگ قیامت کے دن بی بی کو جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھیں گے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کا آخری شیعہ جنت میں نہیں چلا جاتا۔ تو کئی لوگ تو ہزاروں سال بعد جہنم سے آزاد ہوں گے۔ جو 2 گھنٹے کھڑا رکھے تو وہ قابل ملامت ہو، جو ہزاروں سال بی بی کو جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھے۔ بی بی تو ہماری ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ جب ہم رات میں گھر دیر سے آتے ہیں تو ماں ہمارے لیے کھانا نہیں کھاتی، ماں ہمارے لیے سوتی نہیں ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ گھر سے باہر ہے، جب وہ آ جائے تو میں کھانا کھاؤں، جب وہ آ جائے تو میں سوؤں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے اندر عملیت پسندی پیدا کریں، اپنے لیے سرگرمی عمل پیدا کریں، نمازوں میں، عبادتوں میں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر ایک انرجی پیدا کریں۔ دوسری اہم بات کہ اگر اس راہ میں یعنی جس راہ میں ہم نکلے ہیں، محبت اہل بیت اور شیعان علی کی راہ، اس میں دشمنوں کی کثرت ہوگی، مصیبتوں کی کثرت ہوگی۔ رسول اللہ سے کسی نے کہا مجھے اللہ سے محبت ہے، تو رسول نے کہا تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے بھی محبت ہے، تو آپ نے کہا تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا مجھے علی سے بھی محبت ہے، تو رسول اللہ نے کہا تو پھر دشمنوں کی کثرت کے لیے تیار ہو جا۔ اور دشمنوں کے بارے میں ملتا ہے کہ دوست ہزاروں بھی ہوں تو کم، دشمن ایک بھی ہو تو بہت زیادہ۔ تو اس راہ میں علی کی محبت کی قیمت آپ کو چکانی ہے۔ آپ علی کا ذکر کریں گے تو آپ کو قیمت دینی پڑے گی۔ عملیت پسندی سے بعمل شیعان علی میں سے ہو کے دکھائیں گے تو اور زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو خوشی سے سہنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ علی کا شیعہ ہوں پھر بھی مجھ پہ اتنی مصیبت۔ ایک چور مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، تو مولا علی اس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری، اس نے کہا کوئی مجبوری نہیں۔ مولا علی نے کہا ہو سکتا ہے تو اپنے حواس میں نہ ہو، اس نے کہا کوئی ایسا نہیں، میں تو حواس میں تھا۔ مولا علی تمام شرائط گنوا دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چور کی 21 شرائط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط ہو تو وہ بری الذمہ ہے، یعنی اس کو سزا نہیں ملے گی۔ بہلول الدانہ سے کسی نے کہا چور کی کیا سزا ہے؟ تو بہلول الدانہ نے کہا اگر مجبوری میں کرے، بغیر مجبوری کے کرے تو ہاتھ کاٹنا، اور مجبوری میں کرے تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینا، یعنی اس کو مجبوری پیش ہی کیوں آئی۔ تو لیکن وہ پھر بھی بضد کہ نہیں مجھے آپ سزا دیجئے، تو مولا علی اس کی انگلیاں کٹوا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ غلام، یہ چور سیاہ فام غلام جو ہے اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو بازار میں لے جا کر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ علی نے میرے ساتھ انصاف کیا۔
مولا علی خود اس انصاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے حکمرانوں سے ان کے ظلم کی وجہ سے نفرت کی ہے اور مجھ سے میرے انصاف کی وجہ سے نفرت کی ہے۔ تو علی کے انصاف سے سب خفا تھے، جس وجہ سے ان کا ناطقہ بن کے ان کی دشمنی میں اضافہ ہوا، دشمنوں میں اضافہ ہوا۔ تو امام حسن نے جا کر مولا علی کو بتایا کہ وہ شخص جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں وہ تو بازار میں جا کر آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ مولا علی نے اس کو بلایا، اس کی انگلیوں کو اس کی ہتھیلیوں میں رکھا، ایک کپڑا ڈالا، اور جب کپڑا ہٹایا تو وہ عام انگلیوں کی طرح جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو چکی تھی اور اس کا ہاتھ دوبارہ آ چکا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح زلیخا کی جوانی کو یوسف علیہ السلام نے لوٹایا۔ میثم تمار، کتنی مشکلات، کتنی مصیبتیں، کتنی اذیتیں ابن زیاد نے اس کو دی، اور جب تختہ دار پہ لٹایا جا رہا تھا، جب مصلوب کیا جا رہا تھا، جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا کھجور کے درخت کے پاس، تو وہ بڑے خوشی خوشی تیار ہو گئے کہ یہ وہی درخت تو ہیں جس درخت پر پھانسی دینے کی خوشخبری مولا نے مجھے سنائی تھی، اور اس درخت کو تو میں روزانہ پانی دیا کرتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ تو میثم تمار نے کہا کہ تو میری گردن نہیں اڑائے گا بلکہ پہلے میری زبان کاٹے گا۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ تجھے کس نے کہا؟ کہنے کہ یہ خبر مجھے مولا علی نے دی ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ہوا تو نے بتلا دیا، آج میں تیرے مولا کو بھی جھوٹا کر کے دکھاؤں گا اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا بلکہ سر قلم کروں گا۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مولا نے اگر کچھ کہا ہو تو وہ غلط ثابت ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد جیسے ہی آگے بڑھا، میثم تمار نے لوگوں کا شجرہ نسب بتانا شروع کر دیا ایک ایک کر کے جو ابن زیاد کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور جب ابن زیاد کی طرف اس نے انگلی اٹھائی تو وہ گھبرا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ میرا شجرہ بتائے اس کی زبان کھینچ لو۔ تو جلاد نے پہلے زبان کھینچی اور پھر جو ہے میثم تمار کی گردن اٹھائی۔ تو میثم تمار وہ سیوا فام غلام کو یاد رکھیے، جب بھی آپ پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، زبان سے، دل سے اور اپنے اعضاء جوارح سے، زبان سے ذکر کرنا علی کا 1/3 ایمان کی علامت ہے، دل میں علی سے محبت 2/3، اور اس کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے علی کی محبت کا اظہار مکمل ایمان کی علامت ہے۔ یا علی مثلو کا فی امتی مثلو سورہ توحید، اے علی تمہاری مثال میری امت میں سورہ توحید کسی ہے۔ جیسے سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن، 2 مرتبہ پڑھنے سے 2/3، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ولایت علی کے پیغام کو قبول کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا نظام فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں، خصوصی طور پہ کشمیر، فلسطین، شام کہ مسلمان ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔